إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، آدمی کی زندگی میں ہر قسم کے حالات ہوتے ہیں. کبھی وہ انتہائی مشکل ترین دور سے گزرتا ہے، انتہائی تکلیف دہ مراحل سے، انتہائی اذیت ناک دور سے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل نارمل زندگی چلتی رہتی ہے، یعنی حوائج ضروریات زندگی جو ہے وہ آسانی سے دستیاب ہوتا ہے آدمی کو. کبھی اللہ رب العالمین کے انعامات اور نوازش اور اس کا کرم اور اس کا احسان اتنا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے لاد دیتا ہے، مالا مال ہوتا ہے آدمی. مختلف ادوار ہوتے ہیں، لیکن ان ادوار میں اگر آدمی کی زندگی میں صحیح اصول اور ضابطہ نہ ہو، دین نہ ہو، اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق عمل نہ ہو، تو یہ تینوں دور جو ہیں انسان کے لیے امتحان، آزمائش، گمراہی، ناکامی، جہنم تک لے جانے والے ہو جاتے ہیں. اور انہی تین ادوار میں اگر آدمی اللہ کے بتائے ہوئے قانون، اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے تو کامیابی اور جنت تک کے راستہ لے جاتا ہے. اور ان حالات سے نبرد و آزما ہونے اور ان حالات میں اعتدال کے ساتھ رہنے کا اس کی زندگی میں ہنر آ جاتا ہے. ایک بڑی مشہور آیت قرآن کریم کی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس میں حکم دیا کہ اے ایمان والو، نماز اور صبر ان دو چیزوں سے مدد مانگو. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اور اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر مشکلات میں، تکالیف میں، راحت میں، آرام میں، اعتدال والی زندگی میں ہر مقام پر اس کی ضرورت ہے. دو کیفیتیں ایسی ہیں، اگر کسی بندے کے اندر یہ دونوں کیفیتیں آ گئی، دنیا کا کامیاب ترین انسان وہی ہے. اور اسی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. پہلی کیفیت بیان فرمائی ہے صبر کی، اور دوسری کیفیت ہے شکر کی.
ان دو کیفیتوں سے جو شخص مالا مال ہو گیا وہ زندگی میں کامیاب ہو گیا۔ صبر کا جہاں تک معاملہ ہے، عموماً ایک عام مزاج لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صبر صرف مصیبت کے وقت، مشکل اور تکلیف کے وقت کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کو بڑی تفصیل کے ساتھ، مختلف مواقع کے ساتھ اور مختلف ضابطوں کے ساتھ قرآن میں بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا۔ صبر صرف مصیبت اور تکلیف کے وقت تو اس کو خاموشی سے جھیل جانا اس کا نام نہیں ہے، یہ ضرور ہے صبر، لیکن صرف اس چیز کا نام صبر نہیں ہے، بلکہ صبر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے عمل سے۔ صبر کا پہلا مرحلہ عمل سے شروع ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر کسی بھی نیک کام کو کرنا چاہے تو اس نیک کام کو کرنے کے لیے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو پار کرنا، تمام کے تمام رکاوٹوں سے گزر کر کے اس نیکی کو کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ایک آدمی اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے، اب نماز کے لیے ساری چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر 5 وقتوں کی نماز پڑھنا ہے۔ کام کی مصروفیت کی وجہ سے اس نے کام کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا، اس نے کام کو چھوڑ نہیں پایا، اس کے اوپر غالب نہیں ہو پایا، مغلوب ہو گیا۔ وہ نیکی کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو عبور کر جانا پہلی چیز۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے لیکن اس نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، مال کی محبت میں وہ اس کو روکے رہا، یہ چیز ہر نیکی۔ ایک آدمی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بھوک کی تکلیف اور شدت برداشت تو اس کو نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے بہت مال دیا لیکن اس کے باوجود حج بیت اللہ کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ قربانی کے ایام آئے تو سستے سے سستا اور ایسا جانور یا تو پھر حالات کا شکوہ کر کے قربانی سے بھاگ رہا ہے۔ گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، اس تمام مراحل طے ہو جا رہے ہیں لیکن عقیقہ نہیں کر رہا ہے۔ نیکی میں رکاوٹ بننے والے تمام افعال سے اپنے آپ کو پار کر لینا، یہ نہیں کہ نیکی کرنے سے پہلے ہیلے بہانے تلاش کرنا شروع کر دینا، یعنی 100 ہیلے آدمی کے پاس رہے، اس عذر کی وجہ سے میں یہ نہیں کر سکا۔ پہلا مرحلہ صبر کا یہ ہے کہ نیکی کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو عبور کرنا، اسے توڑ دینا۔ اگر کوئی شخص اس میں کامیاب ہو گیا، کامیابی کے پہلے قدم اس نے بڑھا لیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے گناہ اور اس کے اثرات، اس میں ایک بحث کرتے ہوئے، مفصل بحث کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ گناہ اور نیکی دونوں کی ایک نفسیات ہے۔ اگر آدمی ایک قدم گناہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اگلا قدم کی دعوت خود گناہ اس کو دیتا ہے، یعنی وہ پہلا قدم دائی ہوتا ہے گناہ کا۔ ایک قدم آدمی بڑھایا، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا بڑھائے گا، پھر چوتھا، یعنی وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نیکی کا معاملہ ہے، آدمی نے ایک قدم اٹھایا تو نیکی جو ہے دوسرا قدم اٹھانے کے لیے ابھارتی ہے، تو دائیہ ہوتا ہے، تو نیکی کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب صبح سو کر کے اٹھتا ہے تو اس کے سامنے دونوں راستے کھلے ہوتے ہیں، ہدایت کا بھی اور ضلالت کا بھی۔ وہ جس راستے کا انتخاب کرتا ہے اللہ رب العالمین اس راستے کو کھولتا چلا جاتا ہے۔ برائی اور گناہ کے معاملے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک مثال بڑی زبردست دی ہے کہ گناہ جب آدمی کرتا ہے تو آپ غور کیجئے گناہ کیسے اپنے، یعنی گناہ کرنے والے کو کتنی آگے تک کے لے جاتا ہے۔ اسی لیے ایک غلطی بھی اگر ہو، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی ہے قرآن میں، الذین ينفقون اموالهم فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، صفتیں جو بیان فرمائی ہے، غصہ کو ضبط کر لیتے ہیں، لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جو استغفار کی تلقین کی ہے یہ اسی لیے کہ استغفار جو ہے آدمی کو صاف کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ آدمی اگر ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح گناہ کی مثال دیتے ہوئے علامہ ابن قیم نے بیان فرمایا کہ اگر آپ زنا کے اوپر غور کریں تو زنا کی پہلی منزل جو ہے، پہلا قدم ایک چھوٹا سا گناہ ہے، چھوٹا سا، اس سے بچ جائے آدمی، بس پہلا قدم ہے اس کا نظر بازی، اور اسلام نے منع فرمایا ہے کہ غیر محرم پر، غلط پر نظر نہ ڈالنا، اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک آدمی اگر اچٹی نظر کہیں اس کی پڑ جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، وہ بے اختیاری چیز ہے،
لیکن اگر نظر پڑنے کے بعد آدمی وہیں نظر روک لیا، یہ دوسری ہو گئی. پہلی نظر یہ ہے، اس کے بعد پھر آگے پورا معاملہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تصور ہے، خیالات ہے، نظروں کا ٹکراؤ ہے، اشارے کنائے ہیں، پھر اس کے بعد گفت و شنید ہے، پھر ملاقات کے وقتوں کا تعین ہے. وہ تمام چیزیں اس پہلے قدم پر نظر اللہ تعالیٰ نے منع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. پہلا قدم آدمی اٹھایا، آخری قدم تک کب وہ چلا جاتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے قرآن نے بڑے بلیغ انداز میں اس کو بیان فرمایا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، مطلب اس کے ذرائع جو ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لو. گناہ کے ذرائع سے اگر آدمی اپنے آپ کو روک لیتا ہے، گناہ سے روک لیتا ہے. نیکی کا بھی معاملہ اسی طریقے سے ہے. تو صبر کی پہلی منزل یہ ہے کہ آدمی نیکی کرنے کے لیے جو رکاوٹ ہے اس کو عبور کر جائے. یہ ہر قدم پر آدمی کے ساتھ آتی ہے، صرف چند معاملات میں نہیں ہے. گفتگو کرتے ہوئے تعلقات ہے، آدمی حق نہیں کہہ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. تمہارا اپنی ذات، قریبی رشتہ دار، دوست و احباب، اولاد، والدین، دولت مند، فقیر، کسی چیز کی پرواہ نہ کرو. بالکل صحیح بات کہو. گواہی دینے کی نوبت ہے، آدمی ہٹ گیا. ایک برا شخص ہے، اس کی حمایت کر رہا ہے ایک آدمی، برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا ہے، دل میں برا نہیں جان رہا ہے، کیونکہ تعلقات اتنے قریبی ہیں، گھریلو معاملہ ہے. نہیں کہہ سکتا آدمی، بچپن کا دوست تو ہے، محلے کے لوگ ہیں، پریشر ہے، ان کی مخالفت اگر کریں گے حضرت والا کی تو زندگی تنگ کر دیں گے. مختلف مراحل ہوتے ہیں آدمی کے. ان تمام چیزوں کو عبور کرنا بہت ہی زبردست جملہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. بندہ مومن صبر، میں اس پر آگے چل کر کے کہوں گا، صبر ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو آدمی کو تحفظ فراہم کرتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے. صبر سب سے زبردست تحفظ فراہم کرنے والی چیز صبر ہے. دیکھیے، ایک آدمی اگر صبر کرتا ہے تو صبر کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے اور اللہ پر توکل کرتا ہے. اور جب اللہ کے اوپر ایک آدمی توکل کر لیا، اللہ کے اوپر اس کا بھروسہ ہو گیا، تو اس کو بہت ساری مثالوں کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک آدمی اگر انتہائی تکلیف اور پریشانی میں ہے معاشی اعتبار سے، اب اس کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے، اچانک پتہ چلا کہ ایک ملکیت باپ دادا کی تھی، کاغذات گم تھے، اچانک ایک آدمی آئے اور آگے کہنے لگا کہ حضرت یہ تو آپ کی ہے. کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ سارے مسائل حل ہو چلے. ایک آدمی ہے، اس کو کچھ لوگ مارنے کے لیے، کچھ جھگڑے فساد کا ماحول ہے، جھگڑے وغیرہ کا مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک ایسا شخص جو بہت طاقتور ہے، جس کو دیکھ کر کے اچھوں کو ہوش اڑ جاتے ہیں، وہ اس کی حمایت میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی، کس قدر سکون. اب ذرا سا تصور کیجئے، اسی کو ذرا سا ایک جملہ آگے آدمی سوچ لے ہوئے کہ کیسی مصیبت میں ہو آدمی، اور اس کو جب یہ معلوم ہو معاشی اعتبار سے بالکل ختم ہے، اس پوری کائنات کے رزاق، خالق و مالک کا سہارا ہے، کمزور ہے، وہ بچانے والا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کیسے حالات ہیں، اس سے زیادہ مخدوش حالات کیا ہو سکتے ہیں. بار بار اس واقعے کو، حضرت ابراہیم کے عمل کو، اللہ کے نبی کہتے ہیں ہم اپنے باپ ابراہیم، اسوہ ابراہیم کو اپنانے کا بار بار حکم دیا گیا. کیسے مخدوش حالات، لیکن کتنا اعتماد. اور یہی اعتماد جب آدمی کے اندر آ جاتا ہے، صبر کی بنیاد پر مشکل ترین حالات کا مقابلہ کرنے اور اس سے نبرد و آزما ہونے کے لیے اس کی ساری ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اس کے ساتھ ہوتی ہے. وہ ہاتھ پیر ڈھیلا کر کے بیٹھتا نہیں ہے. پہلا جو فائدہ، بے شمار فوائد ہیں صبر کے، تو پہلا مرحلہ صبر کا یہ ہے، پہلا کہ آدمی نیکی کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کرے. اور اس کے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی ہر عمل کرتے وقت تو اس بات کو ذہن میں رکھے، اس کو کبھی فراموش نہ کرے کہ جو قدم وہ اٹھا رہا ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق کیسا ہے، حالات کے مطابق نہیں. اللہ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات کیسی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہے اس کا اٹھائے جانے والا قدم، اس کا عمل، سمجھ لیجئے وہ کامیاب ہے. اور اگر اس نے اس کا خیال نہیں کیا، حالات کے مناسبت سے اس نے قدم اٹھا لیا، وہ ناکام ہو گیا. یہی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کے اندر کہ اہل ایمان کی جو صفت ایک بیان فرمائی ہے، صبغت اللہ
ومن احسن من اللہ صبغا، رنگوں میں بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے. وہ اللہ کے رنگ میں بالکل رنگ جاتے ہیں، ہر جگہ ان کے اوپر اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، ہر عمل میں نظر آتا ہے. زندگی کے چھوٹے بڑے ہر عمل میں. ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے، جواب دیتے وقت اس نے کیا طریقہ کار اختیار کرے. بڑا آسان ہے گالی گلوچ کر دینا، بڑا آسان ہے کسی کی عزت نفس کو مجروح کر دینا، بڑا آسان ہے ایسے لفظوں کا انتخاب کر کے گفتگو کرنا جس سے سامنے والے کی حیثیت بالکل ختم ہو جائے. یہ تمام بڑا آسان ہے. لیکن شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی؟ آپ کی سیرت کیا تھی؟ آپ چل رہے ہیں راستے سے، ایک عورت جو ذہنی اعتبار سے کمزور تھی اللہ کے نبی کو کہتی ہے رک جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. پوری بات اس کی کھڑے ہو کر سنتے ہیں. صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں کچھ دور پر، آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک عورت کائنات کے امام کو روک لیتی ہے اور کھڑے ہو کر کے اس کی پوری بات سنتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان ایک بدو آیا. دیہاتی آدمی، عموماً تعلیم کی کمی، حالات، تربیت کے تمام چیزوں کے اثرات رہتے تھے، خاص طور سے جو صحرائی علاقوں کے تھے. بڑے یعنی انداز جو ہوتا تھا گفتگو کا، رف انداز، اجٹ زبان، اس ٹائپ کا رہتا تھا. آیا، تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام. اللہ کے نبی کے جسم پر چادر ہے، چادر پکڑ کر اتنی تیز سے کھینچی کہ آپ کے گردن بالکل نشان پڑ گیا، اتنی تیز. اور اس کے بعد جملہ، یہ جسمانی اذیت، اس کے بعد ذہنی اذیت. ذہنی اذیت کیا دی؟ تمہارے پاس جو مال ہے نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، کہتے ہیں مجھ کو عطا کرو میرے جانور کو، جو جانور ہیں اونٹ اور سواری جو ہے اس کو گندم اور کھجور سے لاد دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکان آئی اور آپ نے کہا تم یہ جب چادر چھوڑو گے جب یہ میں کام کروں گا. صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حکم دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس برتن بھی جو ہوتا ہے وہ گرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حسن اخلاق. ہمارے یہاں بہت بڑا اچھا کام ہے، ہر سنت پر عمل ہونا چاہیے. ہمارے یہاں سنت کی اہمیت جب بتائی جاتی ہے تو وہ اعمال و افعال جس کا تعلق اخلاقیات سے نہیں. اب ہمارے یہاں مسواک کی سنت ہر آدمی جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے، بلکہ آخری چیز جو ملتی ہے آپ کی زندگی میں وہ مسواک ہے. کہ بالکل آخر وقت تھا، حضرت عائشہ کے بھانجے آئے، ان کے ہاتھ میں پیلو کی تازہ مسواک تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. حضرت عائشہ بڑی مزاج سناس رسول تھی، کہتی ہیں اللہ کے نبی کیا مسواک چاہیے؟ کہا ہاں. جب لی تو اللہ کے نبی نے چبانا چاہا، چب نہیں پائی، کمزوری کی وجہ سے آپ نے اس کو چبا کر کے نرم کر کے اللہ کے نبی کو دیا. لیکن بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی کی کہ ایک مرتبہ اپنی لونڈی کو ایک کام کہا. لونڈی کم عمر تھی، اب وہ کام کے لیے باہر نکلی، کام تو بھول گئی اور اپنا بکری کے بچے کے ساتھ کھیلنے لگی. اب انتظار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فوراً آئے تاکہ فراغت ہو کام سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ دیر ہو گئی آپ باہر تشریف لے گئے تو وہ بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی لونڈی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم اگر مجھ کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہوتا تو تجھ کو اس مسواک سے مارتا. یعنی اتنی سی مسواک سے بھی آپ نے ظلم و زیادتی گوارا نہیں کی. ہمارے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، یہ بھی سنت ہے. اخلاق ہم یہ سب کر سکتے ہیں. تو ایک آدمی زندگی میں جو عمل کر رہا ہے پہلے مرحلے میں اسے یہ سمجھنا ہے یہ عمل کیسا ہے. صبر کا پہلا یہ کہ نیکی کرنا، اور نیکی ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق ہو. اب وہ چاہے کاروبار سے شروع ہو، چاہے گفتگو ہو، چاہے رشتہ ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے مال ہو، چاہے اقتدار ہو، کسی بھی چیز میں ہمیں نیکی کرنا ہے. جو عمل کتاب سنت قرآن و حدیث میں اس کے مطابق عمل کرنا ہے. پہلا مرحلہ نیکی کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، نیکی کر کے رکنا نہیں. یہ بڑا اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے. کبھی کبھی تو آدمی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کسی کی وجہ سے نیکی کرتا ہے. آدمی کو خود نیک ہونا چاہیے. دعوت کے میدان میں جب کوئی آدمی دعوت کا کام کسی کو سمجھانے کا کام کرتا ہے تو ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ بولنے کے بعد ایک زبان پر جملہ آتا ہے، بار بار سمجھایا گیا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کیا کریں. حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی.
950 سال تک لیلا و نہارا، رات اور دن سمجھایا آپ نے، تنہائی میں، مجلس میں، ہر مقام پر یہی چیز۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ قبول کر رہے ہیں، یہ دیکھا کہ 950 سال تک میں پہنچاتا رہا، ہم نے کتنی مرتبہ حق کا پیغام پہنچایا، سوال یہاں تھا، لیکن ہم نے اس سوال کا جواب تلاش کر لیا، کتنی مرتبہ بولیں، اللہ ہم کو اجر و اس پر دے گا، جتنی مرتبہ کہیں گے، 1,00,000 مرتبہ اگر ہم نے سمجھایا، اس نے نہیں مانا۔ اللہ نے ہم سے، داعی سے کبھی بھی رزلٹ کا مطالبہ نہیں کیا ہے کہ تمہاری دعوت پر کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا، کتنے لوگ سدھرے، اس کا مطالبہ کبھی نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکو اور بھلائی کا حکم دو، بار بار دو، نصیحت کرو، نصیحت تمہارے لیے مفید ہوگی۔ داعی کو یہ کبھی نہیں کہا گیا، لیکن شیطان نیکی سے روک دیتا ہے۔ ایک آدمی کتنی مرتبہ کہیں، صرف کچھ مقامات ہیں جہاں پر روکا گیا ہے، جیسے مثلا ایک آدمی اگر سکرات کی حالت میں ہے تو اس حالت میں آپ اس کو 1 مرتبہ کلمے کی تلقین کیجئے، بس، بار بار نہیں۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، تکلیف اور اذیت کے مرحلے میں ہے، بار بار جب کوئی بات تکرار سے کہی جاتی ہے تو کبھی کبھی آدمی کو جھلاٹ طاری ہو جاتی ہے، اور وہ کلمہ کفر مبادہ کوئی زبان سے نکال دے اور اس کے ذمہ دار آپ بن جائیں۔ مواقع دیکھ کر کے دعوت دی جائے، یہ تمام کے تمام اصول دعوت کے عنوان کے تحت علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ دعوت کا اصول اور طریقہ کیا ہے۔ یعنی عبادات میں حالات کے تقاضے کا لحاظ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر آپ کو حاجت ہے، بھوک لگی ہے تو نماز، ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کر کے عبادت بھی اگر کرنا ہے تو یہ دعوت بھی عبادت ہے۔ تو ایک آدمی کسی اور ٹینشن میں ہے اور آپ اس کو کوئی اور چیز سمجھا رہے ہیں، یہ تمام تقاضے بھی ضروری ہیں۔ خیر، تو اس میں اہم مرحلہ نیکی پر ڈٹ جانا۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے قریبی لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ برا برتاؤ کیے، بس اس کے بعد اب موقع مجھ کو آنا چاہیے، جب ہمارا دوست ہے مشکل حالات میں ہمارے ساتھ نہیں کھڑا رہ سکا، کچھ مجبوریاں رہی ہوگی یا اس کو نیکی کی توفیق نہیں ملی، لیکن جب اس کے حالات بگڑے تو یاد ہے، ہمیں دین یاد ہے، یہ اہم چیز یاد کرنے والی ہے، ہمیں دین یاد ہے، نیکی کرنا ہے ہمیں، اللہ تعالی ہم سے ہمارے بارے میں سوال کرے گا، اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ وہ تیرے مشکل حالات میں تیرا ساتھ دیا یا نہیں، ہم سے اللہ سوال کرے گا۔ بڑی اہم چیزیں ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صبر، نیکی پر جمے رہنا۔ کبھی ایسا ہے کہ دین کا کام کر رہے ہیں، اب دینیات کے میدان میں جب آدمی آتا ہے تو للو پنجو بھی اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، وہ جن کی کہیں نہیں سنی جاتی، تو آدمی کہتا ہے کون اتنی جھنجھٹ میں پڑے، یہاں پر بھی صبر کرنا ہے۔ کسی کے اعتراض کی وجہ سے ہم کو نیکی نہیں چھوڑنا ہے، کسی کے کہنے کی وجہ سے ہم کو نیکی نہیں چھوڑنا ہے۔ تمام براہیل آ جاتے ہیں، بیٹا ہے فرما بردار ہے، بیوی ہے فرما بردار نہیں ہے، بیٹا فرما بردار نہیں ہے، لیکن ہم کو اپنے حقوق کی ادائیگی، پڑوسی اچھا نہیں ہے، اپنے حقوق کی ادائیگی میں ہم کو کوتاہی نہیں کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے نیکی پر۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے کہ اگر اس پر تکلیف آتی ہے، مسلسل پریشانیاں آتی ہے، تو گلے شکوے نہیں کرنا۔ اس کے کتنے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھیے، انبیاء کرام کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، سخت ترین اذیتوں سے دوچار کیے گئے اسلام پر عمل کرنے اور اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کی بنیاد پر، سخت ترین۔ بلکہ صحابہ کرام کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس آئے مکی زندگی میں اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی کب اللہ کی مدد آئے گی، کب؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے آزمائے گئے، بھمور دیے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، کسی کو باندھا گیا اور اس کو لوہے کی کنگیاں اس کے جسم میں چلائی گئی، زندہ کھڑا ہوا ہے، پورا گوشت اتار لیا گیا، اذیت کی انتہا، لیکن اللہ پر توحید کو قربان نہیں کیا، دین پر صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ حتیٰ کہ رسول اور ان کے ساتھی کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گیا، متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انبیاء کرام
صحابہ کرام ہر مصیبت پر کس طرح صبر کیا. سب اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا. کبھی کبھی بیماری ہوتی ہے تو آدمی صبر نہیں کرتا ہے, معاشی تنگی ہوتی ہے تو آدمی صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے. حالات تنگ ہوئے, کتنے مقامات سے آدمی صبر کا دامن چھوڑتا ہے. ایک تو یہ معاشی اعتبار سے, اگر مال کی ضرورت ہے, ضرورت مند تو ہر شخص ہوتا ہے مال کا, کیونکہ آدمی کا پیٹ مال کے معاملے میں صرف قبر ہی بھرے گی, قبر کی مٹی. پہلے مانگتا ہے اللہ سے ایک چھوٹا سا گھر گاؤں میں, پھر 1 پلاٹ, پھر 10 پلاٹ, پھر ایکڑ پہ چلا جاتا ہے, بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اللہ نے رکھا ہے مزاج میں, فطرت میں. اللہ تعالیٰ نے مال رب العالمین کمانے کا موقع دیا, حلال حرام سے بچ جائے. حرام ہے اپنے آپ کو روک لیا, بہت فائدہ ہے لیکن اپنے آپ کو روک لیا. یہ صبر. کسی کا مال ڈبا سکتا ہے, اس کی طاقت نہیں ہے وصول لے ہوئے. کاغذات ہمارے حساب سے ہیں, ساری چیزیں ہمارے حساب سے ہیں. صبر اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. وہ لطیف, وہ خبیر ہے, وہ حکیم ہے, وہ باریک بین ہے, ہر چیز جانتا ہے. سارا کاروبار ہاتھ میں ہے. بھائیوں کا نہیں معلوم چوپڑے میں کیا لکھا ہوا ہے, مارکیٹ کا کتنا لینا ہے, کتنا دینا ہے, جو حساب بتا دے میں اعتماد کرے. قلم ہاتھ میں ہے تو چلانے والا قلم کو یہ جانے کہ حساب اللہ لے گا روز محشر. یہاں تو ہم جو دے دیں گے وہ ہوگا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک ہر لفظ جو زبان سے نکلتا ہے ایک لکھنے والا بیٹھا ہوا ہے. معمولی چیزیں نہیں ہیں, ہر مقام پر اس کی ضرورت, ہر مقام پر, ہر مرحلے پر. مالی امور میں بیماری آدمی کو ہے, مالی امور میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حرام حلال سے آدمی بچ گیا تو دوسری طرف جاتا ہے. کچھ دن تک کے کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے, یہ لیا گھاٹا, یہ ہوا گھاٹا, یہ ہوا گھاٹا. تجارت اسی کا نام ہے. کبھی خوب کمائیے اور کبھی لاس, اسی کا نام ہے. سود ہے جس میں گھاٹا نہیں ہوتا ہے. تجارت میں دونوں چیزیں ہیں, نفع اور نقصان. اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے مالوں میں کمی کر کے. مال میں کمی ہوتی ہے اسی وجہ سے. اب تجارت میں گھاٹا ہو رہا ہے تو پہنچاؤ. پہلے عالم کے پاس گیا, حضرت پہلے مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا ہو جاتا تھا, اب سونے کے ہاتھ لگاؤ مٹی ہو جا رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پھر کسی جھڑ پھکوے کے پاس گیا تو وہ جو تھوڑا بہت بچا ہے وہ بھی لے لیتا ہے. عقیدہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے, اس نے جو لکھا ہے. مال کے بڑھنے کے ذرائع جھاڑ پھونک نہیں ہے, محنت. سویرے اٹھ کر کے فجر کی نماز کے بعد تلاش. اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں کہا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ. سلف نے ایک نقطہ لکھا ہے یہاں پر کہ جب یہ کہا گیا کہ جمعہ کے روز جب ندا دی جائے نماز کے لیے تو اس کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا, زمین میں پھیل جاؤ پوری کر کے. تو تجارت اور کاروبار اگر ہمارا ہے تو کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے, بڑی برکت ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے زمین میں پھیل کر اللہ کا رزق کو تلاش کرو, خیر تلاش کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سویرے اٹھنے کا حکم دیا ہے وہ کس طرح ہے, کیسے ہے, یہ سب طریقہ کار ہے. سب یہاں بھی نہیں ہے. طریقہ کار کیا ہے مال کو بڑھانے کا؟ مختلف احادیث میں اس کی وضاحت ہے. ابھی تو جدید تحقیق یہ ہے کہ بدن اور دماغ کو 100% ایکٹیو رکھنے والے جراثیم صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے آسمان کی طرف سے اترتے ہیں اور اسی جسم میں وہ لوگ داخل ہوتے ہیں جو باڈی کھڑی ہوتی ہے زمین پہ, لیٹی ہوئی باڈی میں نہیں گھستے ہیں. اس لیے جو شخص سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھتا ہے وہ عام آدمی جو سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھتا ہے اس سے 40 سے 60% کم ہوتا ہے. یہ حدیث آج کی تحقیقات ہے. صحیح ہو غلط ہو اس میں واحد نہیں ہم کو. اللہ کے نبی نے کہا ختم ہو گئی بات. اللہ کے نبی نے کہا صبح جب آدمی سو کر اٹھتا ہے 2 فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں. یہ مال بڑھنے کے جھڑ پھکوا نہیں بڑھائے گا مال, کلام الہی اور رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے. جب یہ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 2 فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں. ایک کہتا ہے اللہ, جب آدمی اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ اس کے مال میں اور اضافہ فرما. فرشتے دعا کرنے. ہم لوگ مولانا کے پاس جا رہے ہیں, گلی کے اندر جو لمبی داڑھی والا لمبے کرتے والا ہے اس کو پکڑ رہے ہیں, حضرت 5 ٹائم نماز میں ذکر ہے, نیک آدمی حضرت ذرا دعا کرو, بڑی تکلیف بڑی تنگی میں. فرشتہ جس کے اندر اللہ نے گناہ کی صفت ہی نہیں پیدا کی ہے اس کو متعین کرتا ہے.
اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما رب العالمین. اور جو روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ سے فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو روک لے. صبح اٹھ کر کے بہت ساری ہماری ضروری چیزیں ہیں. مال بڑھانے کی یہ حکمت ہے کم سے کم جو اماؤنٹ ہم کو اللہ توفیق دے 2 5 10 20 100 200 صبح پہلا کام یہ کرتے ہیں تاکہ فرشتہ لگ جائے کام پر. کتنی مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا صلہ رحمی کرو رشتہ جوڑو اللہ تمہارے مال اور عمر دونوں میں برکت دے گا. بے شمار چیزیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا دیانتداری اور ایمانداری سے وعدہ پورا کرنا یہ تمام چیزیں مال کے اضافے کا سبب ہے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو دیں گے. تاجر آتا ہے تو کہتے ہیں مارکیٹ میں بڑی تکلیف ہے پیسے کی بڑی. اللہ کے نیک بندے ہم نے جب تاریخ لی تھی تو یہ تمام شرطیں نہیں رکھی تھی. اب ہماری زبان کا اعتبار ختم ہو گیا. اللہ نے کہا ان العہد کان مسئولا. پبلک میں تو زبان گئی لیکن اللہ تعالیٰ بھی ہم سے سوال کرے گا عہد کے بارے میں وعدہ کے بارے میں. یہ سب اسباب ہر جگہ رکاوٹوں کو دور کرنا نیکی والا عمل کرنا. یہ اسی طریقے سے گھریلو زندگی میں اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی کو صرف بیٹیاں دی گئی اور وہ اس کے ذریعے آزمایا گیا وہ کامیاب ہو گیا. بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا چھوٹا بیٹا چھوٹے بچے کی وفات ہو جائے مختلف روایتیں ہیں. اللہ کے نبی نے کہا 2 بیٹوں کو وفات ہو جائے اللہ اسے بخش دے گا. 3 کی ایک صحابیہ نے سوال کیا اللہ کے رسول 2 کہا 2 بھی. ایک دوسری روایت ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا چھوٹا بچہ وفات پاتا ہے یہ صبر وفات پاتا ہے تو جب فرشتہ اللہ کی جناب میں جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے پوچھتا ہے تو نے میرے بندے یا بندی کے جگر کا ٹکڑا لے کر آیا کیا کہا میرے بندے اور بندی نے. فرشتہ جواب دیتا ہے اللہ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہم تیری ہی ملکیت ہے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے جاؤ جنت میں ایک محل تعمیر کرو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد. اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں محل یہ گلا شکوا نہیں جھڑ پکوا کے پاس نہیں جاتا ہے آدمی ہو رہے ہیں بچے مر جا رہے ہیں. یہ حدیث معمولی چیزیں نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں جو غیر شرعی ہیں اس کو توڑ کر شریعت کے احکامات کے پابند اپنے آپ کو کر دینا. بیماری جب بیماری رہتی ہے بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے ہمارے سماج اور معاشرے کا. کچھ چیزیں ایسی ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہیں لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں. اللہ کے نبی کی ایک حدیث یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کہا آدمی زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے جہنم کی اتنا گہرائیوں میں چلا جاتا ہے. ہمارے یہاں عام ہے جنازہ اٹھا بہت ہلکا جنازہ تھا بہت وزنی جنازہ تھا اب اس پر فیصلہ کر رہے ہیں. حضرت سعد کے جنازے کے بارے میں تو اللہ کے نبی کو معلوم پڑا وحیوں کے ذریعے اور آپ نے صحابہ کو بتایا. صحابہ کوئی اندازہ نہیں لگایا صرف اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ اتنے صحت مند جسم کے مالک بڑے اونچے پورے تھے اور بہت صحت مند تھے کیونکہ ابئی عبداللہ بن ابئی جو راس المنافقین تھا منافقوں کا سردار جب یہ مرا تو اس کا معاملہ یہ تھا یہ بھی بہت اونچا پورا تھا. تو قد کے تذکرے جو آئے ہیں عبداللہ بن عباس اور ان کا تو سب کے قد کے بلند بالا قد کے تذکرے آئے تو اس میں کیے تھے اور صحت مند. لیکن جنازہ جب اٹھایا تو کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ فرشتے اٹھائے تھے لیکن ہمارے یہاں سب کو معلوم ہے ہلکا ہے تو یہ اس طرح موت ہوئی تو اب کسی کی اگر موت ہو گئی سجدے میں ختم ہو گئی بات. جنت کا سرٹیفکیٹ ہر تیسرا آدمی بانٹتا ہے. اللہ کے نبی کی کیسے وفات ہوئی ابو بکر صدیق کی کیسے ہوئی عمر فاروق عثمان ذوالنورین حضرت علی دیگر صحابہ چاروں ائمہ امام بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ کون ہوتے ہم کیسے ہوئی. ہم نے حکم لگا دیا اٹھائیے صحیح بخاری. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نیک تھے اتنے نیک. وہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 3 لوگوں نے آپس میں عہد کیا اس میں سے ایک یہ تھے کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا. ان کی وفات ہوئی جب تو جس گھر میں رہتے تھے صحابیہ تھی انہوں نے کہا یہ جنتی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تجھ کو کس نے بتا دیا. کہا اللہ کے رسول یہ نہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جملہ وہاں پر کہ ہم یقینی طور پر کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. صحابیہ کہتی ہے اس کے بعد میں کسی کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہا کسی کے بارے میں یقینی طور پر. ہمارے یہاں تو تقسیم کرتے ہیں کسی بیماری میں اگر کوئی مبتلا ہے
ارے بھگت رہا ہے، استغفر اللہ، کتنی بڑی چیز ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے تو کہا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ کبھی کبھی آدمی کو بیماری میں مبتلا کر کے اللہ رب العالمین اس کے درجے کو بلند کرتا ہے، بیماری میں مبتلا کر کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کس طرح؟ اگر اس کے درجے کی بلندی کا سبب بن گیا، صبر کر رہا ہے۔ اب ایک صحابیہ ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس جنتی خاتون کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ بیٹھے ہوئے، کہا ہاں۔ کہا وہ کالی عورت جو جا رہی ہے، دبلی پتلی، وہ جنتی ہے۔ پوچھا صحابہ کرام نے، جن لوگوں کو جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے نبی نے دی ہے، اس پر تو بحث ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی زبان سے کوئی بات وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی کہتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، ایک کلام الہی ہے، ایک کلام رسول ہے، لیکن دونوں وہی ہے۔ خیر، اللہ کے نبی کے پاس وہ خاتون آئی اور آگے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، مجھ کو مرگی کی بیماری، اور جب دورہ پڑتا ہے تو کسی بھی جگہ میں گر جاتی ہوں، تو اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین میری اس بیماری میں مجھ کو شفا دے وے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت۔ اب اس کو مرگی کی بیماری تھی، ہوش نہیں رہ جاتا تھا، صحابیہ تھی، ہمارے یہاں کے مفتیان تو فوراً ایک فتویٰ داخل کر دیتے اس کے اوپر۔ یہ وجہ سے اللہ کے نبی سے وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صبر پر جنت، کہا ہاں۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا پردہ نہ کھلے میرا۔ یہ دین تھا، کیونکہ جب میں بے ہوش ہوتی ہوں تو مجھ کو یاد نہیں رہتا ہے، یہ ہماری ماں اور بہنوں کی حیا کا عالم تھا، ہوش نہیں رہتا ہے کہ کپڑا کدھر گیا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ اس کا پردہ باقی رکھ رب العالمین۔ بیماری اسی طرح تھی، صبر کرے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ تکلیف پر، مصیبت پر، کسی کو اولاد ہی نہیں ہے، کسی کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے کہا آزمایا گیا اس کے لیے جنت۔ بڑی اہم چیز ہے صبر۔ انسان کی زندگی میں اگر یہ آ گیا، مشکل اور نامساعد ترین حالات میں زندگی گزارتا ہے، توکل اللہ پر آ جاتا ہے۔ صبر آدمی کو کیسے بدل دیتا ہے، کیسے کیفیت بدل دیتا ہے صبر، یہ آدمی کو کتنا پر اعتماد کر دیتا ہے۔ مجھ کو ایک حقیقی واقعہ اکثر یاد آتا ہے، آدمی کو بدل دیتا ہے۔ یہ دین ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو جو دین دیا ہے بہت اونچا کرے گا وہ ہم کو۔ میں واقعہ کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی، بالکل حقیقی واقعہ یہ ہے صبر۔ ایسا مزاج اللہ دے دیتا ہے اس کی وجہ سے، ہے نا حدیث کہ اللہ کے نبی نے کہا بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ 10 قدم، بندہ چل کر جاتا ہے اللہ دوڑ کر۔ ہر معاملے میں ایسا ہی ہے، نیکی کے، ہدایت کے، سب چیزیں ایسی ملتی ہیں، انعامات کے۔ خیر، ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے، 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب بس سب دیندار لوگ بیٹھے ہیں، تو گفتگو میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ اللہ نے جو انعام دیا ہے اس کا تذکرہ کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ پہلا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بہت مال دیا، سائزنگ، کارخانہ، پلاٹ، دولت، بچے سب سٹ ہے، تعلیم یافتہ سب ہو گیا، اب تو پوتے اور نواسے بھی ہو گئے الحمدللہ۔ شکر ادا کرتا ہے وہ اپنا مال کا، کسی کا دینا نہیں ہے، لینا بہت ہے الحمدللہ۔ دوسرے نے بھی بیان کی، اور عجیب بات یہ اس میں 4 ایسے تھے جن کو اللہ نے خوب نوازا تھا، خوب نوازا تھا، سب نے روئے نہیں، جیسے ہمارے ہاں سب رہتا ہے روتے رہتے ہیں نا۔ شکر ایک بہت زبردست عنوان ہے، 2-4 جملے کہوں گا کیونکہ وقت پہلے ہی زیادہ ہو چکا ہے۔ شکر اور صبر، یہ 2 چیزیں، انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اب آخری آدمی جو تھا بلا مبالغہ، کبھی کبھی اس کے یہاں فاقہ ہوتا تھا اس وقت، تو بلا مبالغہ، یہ بالکل سچی حقیقت تھی، لیکن اہل ایمان تھے، کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے اہل ایمان میں، سیٹھ غریب کی، چھوٹے بڑے کی، یہ نہیں ہوتی ہے۔ مومن ایمان کی بنیاد پر دوستی کرتا ہے، اسی لیے دین کی بنیاد پر جب دوستی ہوتی ہے تو تفاوت نہیں رہتا، یہ طبقاتی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ خیر، اس سے کہا کہ تو بیان کر۔ وہ مریض تھا، کہنے لگا کہ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ مزدوری کرتا ہوں، بچے زیادہ ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں بھی رہتا ہے، اور تہوار پہ بہت ساری چیزیں ایسی رہتی ہے جیسے اندرونی، جیسے جو لباس ہوتے ہیں بنیان وغیرہ تو وہ جونی ہی پہن لیتے ہیں،
کچا گھر ہے، بارش کے موسم میں مسائل ہوتے ہیں، سردیوں میں مسائل ہوتے ہیں، گرمیوں میں مسائل، پوری بیان کرنے کے بعد کہتا ہے لیکن ایک بہت بڑی نعمت میرے پاس اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بہت بڑی نعمت، صبر کی نعمت۔ جب کوئی تکلیف اور اذیت مقابل آتی ہے، اللہ کی یہ نعمت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر مطمئن ہو جاتا ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر و قرآن و حدیث احکامات کو کہا جاتا ہے، اللہ کا ذکر و اطمینان قلب کا باعث۔ اللہ نے کہا ہے میں کسی کو بے حساب دیتا ہوں، کسی کو تنگ زندگی دیا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ صبر کی یہ نعمت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور بالکل اطمینان کے ساتھ وہ دن گزر جاتے ہیں۔ یہ 47-48 بہاریں زندگی کی اسی میں گزر گئی اور بقیہ بھی گزر جائے گی۔ یہ ہے دین، یہ ہے صبر۔ احساس کمتری، احساس محرومی نہیں، احساس عطا دیتا ہے۔ محروم آدمی بھی رب کے احکامات پر عمل کر کے پایا ہوا رہتا ہے، عطا رہتی ہے اس کے اندر۔ اب 2 جملے صرف وہ کہہ دو، شکر، یہ بڑی اہم چیز ہے، شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اور عطا کرے گا۔ حضرت لقمان کیسی ذہانت تھی، ضرب المثل۔ حضرت داؤد اور سلیمان کی حکومتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا شکر گزار بندوں میں۔ ہمارے یہاں شکر گزاری کا جذبہ بہت کم ہے، بہت کم ہے، حالانکہ شکر ہر آدمی اللہ کا شکر گزار ہو، ہر آدمی۔ ایک آدمی ہے بالکل نچلی سطح سے شروع کرو، حمالی کرتا ہے، باندھ کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لوم چلاتا ہے، اللہ کا شکر۔ کس طرح؟ صبح سو کر کے اٹھا، پیٹ میں درد نہیں ہے، بار بار دست تو نہیں آ رہا ہے، قے نہیں آ رہی ہے، بخار نہیں ہے، بالکل اچھی طبیعت ہے، چلا گیا کام پر، جا کر کے دن بھر محنت مزدوری کیا، شام کو جس کے تنخواہ تھی پوری، گھر سے نکلنے لگا، بیوی بیمار نہیں ہے، بچہ بیمار نہیں ہے، میت نہیں ہوئی ہے، کچھ نہیں، کرفیو نہیں لگا ہے، کرونا کا اعلان نہیں ہوا، صبح گیا، جا کر کے دن بھر محنت مزدوری کیا، وہ 500 ہی لیکن مل گیا اس کو، کوئی رکاوٹ نہیں، الحمدللہ۔ کتنی مرتبہ ہماری زبان سے نکلتا ہے۔ ایک آدمی صبح سو کر کے اٹھا، پتہ چلا پیٹ چالو ہے، سارا ختم معاملہ، پتہ چلا گھر ہی میں میت کا قریبی رشتہ دار میں، پورا کاروبار نہیں کر سکتا، اب نہیں جا سکتا، دوپہر تک میت کی تدفین تک تو جا نہیں سکتا۔ کتنی چیزیں ہیں، کوئی ایک رکاوٹ نہیں آئی، زندگی بالکل نارمل چلتی رہی۔ مزدور ہے، حمال ہے، دولت مند ہے، کیسا بھی آدمی ہے، الحمدللہ۔ کتنی مرتبہ ہماری زبانوں سے نکلتا ہے۔ کھانا کھایا ہم نے، اب پیٹ ہی میں کچھ نہیں رک رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، کہا یہ بھی بند، یہ بھی بند، یہ بھی بند، یہ بھی بند۔ ہم دوپہر میں بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تری دار مسالے دار سالن ہے، ذائقہ لے کر کھا رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ پیٹ بھی ایسا رکھا، دانت بھی رکھا، صحت بھی رکھی کہ کھا رہے ہیں، الحمدللہ۔ پانی، ابھی ایک مریض کے بارے میں معلوم پڑا کہ ڈاکٹر نے اس کو کہا 2 مہینے تک پانی مت پینا۔ یہ اللہ ہے جو کھلاتا ہے، کتنی مرتبہ ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، انعامات کی بارش کرے گا۔ اللہ نے اولاد دی، بیٹا بھی دیا، بیٹی بھی دی، الحمدللہ۔ بیوی ہے، الحمدللہ۔ گھر ہے، الحمدللہ۔ ایسے علاقے میں گھر ہے کہ سب مسلم ہیں، الحمدللہ۔ قدم قدم پر شکر گزاری اگر ہم کریں گے، زیادہ ملتا ہے صبر اور شکر سے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر ہم اللہ کی عطا چاہتے ہیں تو بندگی کی معراج تک پہنچنے والے یہ 2 اصول اللہ نے دیے ہمیں، اس کو مکمل طور سے پڑھ کر اس کو اپنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین، الہ العالمین، صبر کرنے، نیکی کرنے، نیکی پر ثابت قدم رہنے، رب العالمین ہر عمل کو تیری نازل کردہ ہدایت کے مطابق کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین بڑی تساہلی، بڑی غفلت ہے زندگی میں رب العالمین، الہ العالمین تیرے دین سے رجوع ہونے کی توفیق دے رب العالمین، الہ العالمین شکر کرنے والے جذبات، شکر کرنے والی زبان دے رب العالمین، الہ العالمین اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔